السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنے معاشرے، اپنے لوگوں اور اپنے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کریں گے، اپنی زندگی کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ بزنس پہ بہت زیادہ بات کرتے ہیں، آج ذرا لائف پہ بات کر لیں کہ ہماری زندگی ہے کس لیے، ہم کس لیے ہیں، یہ جو ہماری رگوں میں دوڑتا ہوا خون ہے یہ کس لیے ہے۔ دل کی دھڑکن، نبض کی رفتار، پلک جھپکنا، جسم میں دوڑتا ہوا یہ خون، روح کی روانی، یہ سب کس لیے ہے۔ ہوا کی گزر اور اس کے ساتھ ساتھ سماعت و بصارت کا کام، یہ کس لیے ہو رہا ہے۔ کیا ہم پریکٹیکل لائف میں ایک مشین ہے کہ کام کریں، کمائیں اور کھائیں، بات ختم، زندگی کی انتہا ہو گئی، کہ کچھ ٹاسک پورے کرنے ہیں، اچھا گھر بنانا ہے، ایک گاڑی لینی ہے، سٹیٹس بہتر کرنا ہے، اپنے بچوں کو انوالو کرنا ہے، انہیں اپنی اپنی جگہوں پہ فٹ کرنا ہے، ان کی شادیاں کرنی ہے، بات ختم۔ کیا اللہ نے اس مشینی پرزے کی طرح کام کرنے کے لیے ہمیں تخلیق کیا ہے یا اللہ کی کوئی اور پلاننگ ہے؟ اللہ رب العزت نے ہمیں، انسان کو، اشرف المخلوقات بنا کر ایک ٹاسک دیا ہے۔ اس ٹاسک میں اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں رکھی ہیں جو ہمیں ودیعت کی گئی ہیں، ہمارے ساتھ جوڑی گئی ہیں۔ اس میں ہماری اپنی کمیونٹی ہے، فیملی ممبرز ہیں، سوسائٹی ہے، معاشرہ ہے، اور ہمارے ارد گرد بسنے والے لوگ ہیں، غریب ہیں، امیر ہیں، اچھے ہیں، برے ہیں، جانور ہیں، پرندے ہیں۔ اس پوری کائنات کے سارے نظام میں اللہ نے ہمیں جوڑ رکھا ہے، اور ہم نے حصہ بقدر جثہ اپنے ان تمام ٹاسکوں جو ان سے جڑے ہوئے ہیں پورا کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر دسترخوان صاف فرمایا تو ہڈیوں کو الگ کیا، وہاں پر بچنے والے روٹی کے ٹکڑوں کو الگ کیا، اور دسترخوان کو جھاڑ کر سائیڈ پہ رکھا، اور صحابہ سے فرمایا چھوٹے چھوٹے جو ٹکڑے تھے وہ پرندوں کی غذا ہے، جو بڑے ٹکڑے ہیں یہ جانوروں کی غذا ہے، جو ہڈیاں ہیں یہ جنوں کی غذا ہے۔ تو یہ ہے تمام انسانوں کے لیے تقسیم کار۔ اسی طرح معاشرہ میں رہتے ہوئے ہمسائے کے تعلق پر زور دیا کہ ہمسایہ اچھا ہونا چاہیے، اس کا خیال رکھنا چاہیے، وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ کہہ کر رشتہ داروں کو بتلایا گیا، ان کی اہمیت کو بتلایا گیا کہ ان کا خیال رکھیں۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین کہہ کر وراثت کا قانون بنایا گیا کہ جو آپ کے پاس ہے وہ فلاں 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 کا حصہ ہے، اور سکنا اور دار، اس کی پابندی، دار اور سکنا اور اس کے ساتھ کھانے پینے کی پابندی سے آپ کو اور بیوی کو جوڑ دیا گیا کہ آپ کی اس پر ذمہ داریاں ہیں۔ اصول کہ آپ کے ماتحت جو لوگ ہیں ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، آپ کے اوپر لازم قرار دیا گیا کہ ان کی تربیت کریں، 7 سال کی عمر میں ان سے کان سے پکڑ کے انہیں مسجد لے جائیں، 10 سال کی عمر میں ان کو سزا دیں اگر وہ نماز نہیں پڑھتے۔ مال عطا ہوا تو سال کے بعد ذمہ داری سونپ دی کہ زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ صاحب نصاب بنایا تو رمضان میں فطرانہ کی پابندی لگا دی کہ عید کی نماز سے پہلے دے دو، اور اگر مال و دولت کی کثرت سے نوازا ہے تو ذمہ داری سونپ دی کہ زندگی بھر میں ایک دفعہ لازمی طور پر حج بیت اللہ کرنا ہے، اگر اضافی مال ہے تو صدقہ کرنا ہے، مصیبت آئے تو بلا ٹالنے کے لیے لوگوں کو تحائف دینے ہیں، غلط قسم اٹھا لی جائے تو کفارہ کے طور پہ نوازنا ہے، نظر مان لی تو روزہ رکھنا ہے، بھوکے رہ کر رب کو منانا ہے، رات کو جاگ کے اللہ سے گریہ وزاری کرنی ہے، روزانہ 5 وقت نماز پڑھ کے اللہ کو منانا ہے، قبرستان جا کے موت کی تیاری کرنی ہے، جہاد کی دعوت ملے تو جا کر اللہ کے دین کو تحفظ دینا ہے، قرآن مجید کی بات آئے تو پڑھ کر کئی گنا ثواب کمانا ہے۔ ترغیب دینے کے لیے چھوٹے سے مسواک کا بتلا کر کہ 27 نمازوں کا اضافی ثواب ملے گا۔
یہ بتلانا ہے کہ یہ مسواک کرو گے تو سنت بھی ہے، بیماریوں سے حفاظت بھی ہے اور 27 گنا اجر بھی ہے۔ بیمار کی عیادت ہو، مریض کی عیادت ہو، غریب کے سر پہ ہاتھ پھیرنا ہو، یتیم کے مال کا تحفظ ہو، لوگوں پر ظلم سے بچنا ہو، عدل و انصاف کا قیام ہو، معاشرے میں رہنا ہو، 5 وقت کی نماز ہو، جنازے کے ساتھ جانا ہو، قبرستان میں بیٹھنا ہو، گفتگو کا انداز ہو، عاجزی کے ساتھ چلنا ہو، کسی چیز کو پکڑنا ہو، شکار کرنا ہو، شکار کا ذبیحہ ہو، کھانے پینے تک کے آداب، گلاس کو اور پیالے کو پکڑنے تک کے آداب بتلا کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مشین نہیں بنایا، اللہ نے یہ ٹاسک دیے ہیں جن ٹاسکس کو ہم نے پورا کرنا ہے، یہ ہیبٹس دی ہیں جن کو ہم نے اپنے اندر فٹ کرنا ہے، یہ عادات بتلائی ہیں جن کو ہم نے اپنانا ہے، یہ اصول دیے ہیں جن پر ہم نے چلنا ہے، اور یہ شریعت کا تقاضا بھی ہے، سنت بھی ہے، اور اللہ کی طرف سے ودیعت کردہ ایک مقصد بھی ہے جو مقصد حیات ہے۔ اگر اسی کے تحت زندگی گزاری جائے تو کامیابی ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ ضرور بے ضرور ہمیں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ ہاں، اس میں دنیا کی کامیابی چاہے نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اخروی زندگی کی ساری کامیابیاں انہی عوامل میں رکھتے ہیں۔ اگر ہم ان عوامل کو اپنی اپنی جگہ پہ کرتے ہیں تو اللہ کے ہاں بھی سرخرو ہیں، مخلوق کے ہاں بھی سرخرو ہیں۔ اگر رزق حلال سے بچوں کو کھلاتے ہیں، رزق حلال سے ان کی تربیت کرتے ہیں، رزق حلال سے ان کو کسی روزگار پہ لگاتے ہیں، رزق حلال سے ان کے لیے منازل کا تعین کرتے ہیں، رزق حلال سے ان کی پوشاک کا، کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں، تو ایک بہت بڑی ذمہ داری سے ہم عہدہ برا ہو گئے، ایک بہت بڑی ذمہ داری ہم سے ہٹ گئی۔ دوسرے نمبر پہ ٹاسک میں روزانہ 5 وقت نماز ادا کرتے ہیں، تو جیسے وہ ادائیگی مکمل ہوئی، ہمارا ایک دن کا ٹاسک مکمل ہو گیا۔ مہینے میں 150 نمازیں ادا کرتے ہیں تو 150 نمازیں ادا کرنے پر ہمارا دوسرا ٹاسک مکمل ہو گیا۔ سال میں اپنے مال پر زکوٰۃ دیتے ہیں تو سال کا ٹاسک مکمل ہو گیا۔ رمضان کے 30 یا 29 روزے رکھتے ہیں، ہمارا سالانہ ایک اور ٹاسک مکمل ہو گیا۔ اگر فدیہ دیتے ہیں اور ٹاسک مکمل ہو گیا۔ روزانہ صبح دوپہر شام کھانا کھاتے وقت اسے سنت کے مطابق نوالا توڑتے، چباتے اور نگلتے ہیں تو ایک اور ٹاسک مکمل ہوا۔ پانی پیتے ہوئے اپنے پیارے مربی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ملوز خاطر رکھتے ہیں تو ہمارا پانی پینے کا اس دن کا جو ٹاسک ہے وہ مکمل ہوا۔ عاجزی سے چلتے ہیں، روزانہ 10 افراد کو سلام کرتے ہیں تو جنت کی طرف قدم بڑھانے کا ہمارا ایک اور ٹاسک مکمل ہو گیا۔ قریبی ہمسائے کا خیال رکھتے ہیں، کسی تک رزق پہنچاتے ہیں، کسی کی معاونت کرتے ہیں، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، تو ہمارے یہ ٹاسک مکمل ہو رہے ہیں۔ اور ان ٹاسک کے، ان ترجیحات کے مکمل ہونے کے بعد پریکٹیکل لائف میں ہم کامل ترین انسان بنتے جا رہے ہیں، ہم اس درجے کے قریب جا رہے ہیں جو درجہ اولیاء کا ہے، جو درجہ ان صلحاء کا ہے جن کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی حکمت کے، اللہ کے قانون کے مطابق چلتا ہے۔ تو آج سے اپنی پریکٹیکل لائف میں اپنی ترجیحات کا تعین کیجئے، اپنی زندگی کو پلان کیجئے، اپنی زندگی میں ان چیزوں کو شامل کیجئے، اپنی زندگی کو ان چیزوں کے مطابق گزاریے۔ صرف مشین کی طرح روزی روزی، کام نوکری، بزنس کرنے سے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہو سکتا ہے دنیاوی زندگی میں کامیاب ہو جائیں، لیکن اخروی زندگی میں یہ چیزیں کام نہیں آنی ہیں۔ اخروی زندگی میں ہمارا عمل، وہ طرز عمل جو ہم نے بہتری کے لیے کیا ہے، کام آنا ہے۔ آج کے لیے بس یہی سبق تھا۔ آج کے سبق کی بزنس کی کوئی بات نہیں ہے، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں کسی منفرد عنوان کے ساتھ پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔